سل من قطعک وعط من حرمک، جو تجھے محروم رکھے تو جھولیاں بھر دے۔ آپ مجھ سے پوچھیں کہ بہترین صدقہ کون سا ہے تو میں کہوں گا، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہوں گا، یہ شریعت بولتی ہے، بہترین صدقہ وہ ہے جو ناراض مجبور رشتہ دار کو دیا جائے۔ جو رشتہ دار جس کو شریکہ برادری کہتے ہیں، ہر وقت آپ کو گرانے کے چکر میں رہتا ہے، نقصان پہنچانے کے لیے ہر وقت مستعد رہتا ہے، ہر وقت آپ کی پگڑی اچھالنے کے چکر میں رہتا ہے، ذلیل کرنے کے چکر میں رہتا ہے، کبھی پھنس گیا اور مجبور ہو گیا، اب نفس کہتا ہے کہ سانپ کا پاؤں سر تلے آیا ہے، کچل دے، اس کی مدد کی جائے، سانپوں کو بھی دودھ پلایا جاتا ہے، اب اس کو صدقہ دو، اس میں تمہارا نفس شامل نہیں ہوگا، یہ افضل صدقہ قرار ہے۔ مجبور رشتہ دار کو جو دیا جائے گا یہ افضل صدقہ قرار ہے، کیونکہ اس میں نفس شامل نہیں ہو سکتا، نفس سے لڑ کے اس کو دینا پڑے گا، نفس سے الجھ کے اس کو دینا پڑے گا۔ سل من قطعک وعط من حرمک، اور تیسری بات فرمائی واعف عمن ظلمک، جو تیرے سے زیادتی کرے معاف کر دے، جو تیرے سے زیادتی کرے تو اسے معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو کبشہ الانماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں حضور نے قسم کر کے کہی۔ حضور علیہ السلام تو یوں ہی فرما دیں، حضور تو مزاح میں بھی فرما دیں تو وہ بھی حق ہے، اور جس بات کو بیان کرنے سے قبل میرے حضور بھی قسم کریں تو کوئی اہم شے ہے نا جس پہ اللہ کے محبوب بھی قسم کریں۔ اللہ اکبر۔ بات حضور کی پھر قسم بھی فرمائیں، دودھ اندر جے کھنڈ لائیے مزہ ہو جاوے دونا، باج ادا کلام رسیلے لگدا شیر الونا، دودھ اندر جے کھنڈ لائیے مزہ ہو جاوے دونا۔ بات حضور کی پھر حضور قسم کر کے کہیں، تو حضور نے تین چیزیں قسم کر کے کہیں، ان میں سے ایک یہ کہ اگر کوئی کسی پہ زیادتی کرے اور وہ آگے سے اسے معاف کر دے، میں قسم دیتا ہوں عزت کم نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو معاف کرنا سیکھیے، معاف کرنے کا مزاج پیدا ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ کوئی شخص ایسی بات کر دیتا ہے اس کی تلخی آپ کو سونے نہیں دیتی، تو میں دوستوں کو نسخہ بتاتا ہوں، میں تھوڑا تھوڑا حکیم بھی ہوں، تو میں دوستوں کو نسخہ بتاتا ہوں کہ صاحب اگر آپ کو کوئی بہت تکلیف دے کے چلا گیا ہے اور آپ کو وہ تکلیف سونے نہیں دے رہی، تو ایک دم پھر اٹھ کے بیٹھ جائے، کہیں جا تجھے معاف کیا، جا تجھے معاف، جا تجھے معاف کیا، 5-6 مرتبہ کہیں، آپ آرام سے سوئیں گے، وہ سوئے نہ سوئے آپ سوئیں گے۔